بعد اے میرے نبی دس دیو کہ اللہ ہے کہ ذرا اگلے جملے تے غور کر اللہ تعالیٰ فرمائے دے اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن پاک دی ایک سورہ مبارکہ جے کو سورۃ الاخلاص آدن یا سورہ قل ہو واللہ احد آدن تھوڑے سامنے تلاوت کی میں کوشش کرے ساں کہ این جمعے دے مبارک قیمتی اور مختصر وقت این عظیم صورت دے بارے قرآن و حدیث نے جو کچھ فرمائے وہ تھوڑے سامنے رکھاں تاکہ تھوڑی معلومات اضافہ تھی وے اور این صورت نال مزید محبت ودھے دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے اور اللہ شرع صادر فرماوے سمجھن سمجھاون دی بھی اللہ توفیق عطا فرماوے کیونکہ جمعے دا وقت بڑا تھوڑا ہوندے سیالی ڈین زیادہ تفصیل طلب گفتگو ناممکن ہوندی ہے بس میں ٹو دا پوائنٹ مختصر جڑیاں باتاں ہیں وہ تھوڑے گوش گزار کرن دی کوشش کرے سان تے تساں سمجھن دی کوشش کرے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری ہے تھوڑا ایک مٹھا رکھ تھوڑا تاکہ وصل نہ ہو آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیتا صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کیا میں تو آکوں قرآن پاک دا تریجا حصہ نہ دساں بھی کہ کو آدن
صحابہ کرام نے عرض کی تھی دسو قرآن دا تریجا حصہ کہ کو آدن؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سورت اخلاص ہے، قل ہو اللہ احد ہے، جے کو قرآن پاک دا تریجا حصہ آدن، یعنی قرآن دے ٹوٹل 3 حصے کرو تو ایک حصہ صرف سورت اخلاص وچ موجود ہے۔ ایک بھی حدیث پاک ہے اندے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تواڈے واسطے یہ مشکل ہے کہ تساں ایک لحظے قرآن پاک دا تریجا حصہ تلاوت کرو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے سارے واسطے مشکل ہے صحیح، تریجے حصے دا مطلب 10 سپارے، 3 حصے جو ہیں نا 3 سپارے ہیں تے 10 سپارے نہ ایک حصہ بنیا، ساکن 10 سپارے لحظے کیویں تلاوت تھی نا؟ آپ نے فرمایا سورت اخلاص پڑھی چا کرو، سمجھو 10 سپارے تلاوت کر گدن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو ڈٹھے نے وہ اکثر سورت اخلاص پڑھدا اچھی اچھی قل ہو اللہ احد پڑھدا ودا ہر ویلے، جامع ترمذی دی روایت۔ آپ نے وجہ پوچھی ہے کہ یار یہ کیوں پڑھدا ودا ہے؟ پوچھا گئے تے جواب دیتا گئے ای کو ای صورت نال محبت ہے۔ آپ نے فرمایا واجبات، اللہ دے نبی کیا واجبات؟ فرمایا اگر ای صورت نال ای کو محبت ہے اللہ این دے اوتے جنت واجب کر دیتی۔ یہ 3 حدیثاں تو میں سنائی کھڑا سورت اخلاص دے بارے۔ چوتھی حدیث، مسجد قباء جان دے ہو جتھا 2 رکعتیں پڑھن دے بدلے عمرے دا ثواب تھی۔ اسلام دی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی کے بھی پہلے نبی پاک نے مسجد قباء بنائی ہے۔ مسجد قباء دے امام دی عادت آئی نماز دی ہر رکعت وچ فاتحہ دے بعد کوئی سورت پڑھیا، وہ سورت جلے مکیا ول سورت کولو اللہ پڑھدا، یعنی کوئی تلاوت کرن دے بعد سورت اخلاص پڑھدا۔ مقتدیاں پوچھے بھئی جلے سورت پڑھی ویندی ہے کوئی نہ کوئی ول تو کافی تھی ویندی ہے، تساں ولا سورت کولو اللہ پڑھ دے ہو؟ آکھن لگن میں کوئی سورت دے نال محبت بڑی ہے۔ ول نبی سے کو شکایت لائی نے کہ مسجد قباء دا جڑا امام ہے وہ سورت اخلاص ہر رکعت وچ پڑھ دے تلاوت بھی کرن دے بعد۔ آپ نے فرمایا کو ساڈا پیش تھے، آپ نے وجہ پوچھی، آدھے سی وجہ کیا ہے؟ میں کو اگر یہ سورت نہ پڑھا گزارا نہیں تھی دا، چس بڑی اندی ہے، محبت بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش تھے، آپ نے ول فرمایا تے کو مبارک ہوئے، این دے بدلے ہونے میں کو جبریل آئے جو اللہ بھی تیرے نال محبت کرے۔ بڑی عظیم صورت، بڑی عظیم صورت۔ معاویہ بن معاویہ المزنی نام دا ایک بندہ ہے، صحابی ہے، فوت ہے، نبی سے دا جنازہ پڑھا ہے۔ کہیں جنازہ پڑھا ہے؟ نبی پاک۔ جنازے دے بعد نبی سے کچھ جبریل امین فرشتیاں دے سردار نال ملاقات تھی ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل تو کیویں؟ سہیں اساں این معاویہ بن معاویہ المزنی دے جنازے وچ آیا سے، میں کل نہیں آیا، میرے کٹھے 70,000 فرشتیں دی جماعت ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل میں کو دس سکدا ہوں بھئی این دے اندر کیڑی خوبی آئی، این دے اندر کیڑی خوبی آئی جن دی وجہ تو 70,000 فرشتیاں دا نزول تھے اور تیری قیادت ہے روح الامین۔ حضرت جبریل آکھیا سی صاحب کو جیڑی شاید پتہ لگے وہ یہ ہے کہ اے او بندہ ہے معاویہ بن معاویہ المزنی، ٹر جیں اٹھ جیں پانجیں سمجھیں کھڑ جیں ہر ویلے سورت اخلاص پڑھدا رہے گا۔ اے ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اے جلے فوت ہے این دے جنازے 70,000 فرشتے شامل تھے۔ 4 حدیثاں تو کو سنائی بیٹھا، این ایک چھوٹی جی صورت دی کتنی وڈی عظمت ہے اور کتنی وڈی فضیلت۔ اساں کو تو پتہ ہی کہنی نا کہ یہ بس قل اللہ ہوتے گزارا کی تیرہ نے، لیکن ان دی عظمت دا نہیں پتہ کہ ان دی فضیلت کتنا ہے۔ ایک وعدن سورت الاخلاص اور ان ابیہ نائے سورت التوحید،
توحید علی صورت. اور انہاں بیا نا ہے سورۃ المعرفہ، اللہ دی سنجان علی صورت، اللہ دی پہچان علی صورت. اور ایک سولو سول قرآن بھی آدن، قرآن دا تریجا حصہ. پورے قرآن پاک اللہ نے ترائے حصے بیان کیتن. ایک حصہ توحید ہے، بیا حصہ رسالت ہے، تے بیا حصہ ہے آخرت. توحید، رسالت، آخرت. تو پوری توحید ایک حصے موجود ہے. ایک ہی واسطے سولس قرآن آکھیا وے دے، یعنی قرآن دا تریجا حصہ. بڑی فضیلت ہے. جوان ایک تلاوت کیتی ہے، ابن ماجہ دی روایت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹھے نماز پڑھدا کھڑا ہوں. پہلی رکعت وچ پڑھی قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت وچ پڑھی سی قل هو اللہ احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے این سورۃ اخلاص پڑھ کے دیے میں اعلان کرے نا قد عرف ربہ، این اپنے رب کو سنجان کی دے. جائیں سورۃ اخلاص پڑھ کے دیے اون اپنے رب کو سنجان کی دے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت ہے. آپ کیا کریں دے ہیں؟ سورۃ اخلاص پڑھ دے ہیں، تلاوت کریں دے ہیں، بہت محبت کریں دے ہیں. ویتر جلے پڑھے نا آپ ویتر، تریجی رکعت وچ آپ سورۃ اخلاص پڑھ دے ہیں، ویتریں دی تریجی رکعت وچ. اور جڑے ویلے آپ فجر دیاں سنتاں پڑھے نا، فجر دے سنتے وچ بھی آپ دوجی رکعت وچ سورۃ اخلاص پڑھ دے ہیں اور بڑی محبت کریں دے ہیں آپ. حالانکہ ہے چھوٹی جی سورت، ٹوٹل 47 حرف نہیں دے، لفظ میں نہیں آدھا پیا، ٹوٹل 47 حرف نہیں دے، لیکن مضمون دے اعتبار نال 10 سپاریاں دے برابر حیثیت رکھ دی. بڑی چھوٹی جی صورت ہے، عظمت ہی نہیں بڑی ہے. اتنی وڈی فضیلت ہوئے تے ساکوئی صورت دا پتہ نہ ہوئے، ساکوئی دی عظمت دا پتہ نہ ہوئے. وال تا سمجھو اساں اور نبی سی سمدے واری 3 واری پڑھ کے اپنے ہتھیں تے پھوکا دے میں نا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اپنے ہتھیں کو جسم تے پھیر کے سمدے ہیں. نبی تھی کہ کدہیں ناغا نہ کریں دے انتے اساں کو یاد کہیں نہیں، اساں قریب پڑھی نہیں معمول دے مطابق، روایت سمجھ کے پڑھی ودے ہیں، روٹین سمجھ کے، رواج سمجھ کے، لیکن اون دا مفہوم سمجھ کے، اون دی عظمت سمجھ کے اساں کدیں نہیں پڑھا. ہون تو کو دسے نا یہ صورت آئی کیوں آئی، پہلے تو کو تھوڑا جہاں دسم جو دی عظمت کتنا ہے. 3 قرآن دے برابر جائیں پڑھ گی دی رب کو سنجان گی دا، تے جائیں پڑھی اندے نال اللہ محبت کی تھی، جائیں پڑھی اللہ اندے تے جنت واجب کی تھی. سارے گالی ڈشم ہی نا حدیثیں بھی چو. مسجد قباء دے امام تے سمجھو اللہ محبت کی تھی، بل بھی ایک پڑھدا فرمایا اندے تے جنت واجب، بھی ایک پڑھی نبی سی فرمائی اللہ سنجان کی دا. اصل یہ آئی کیوں اور ان دا مطلب کیا ہے، اندے وچ ہے کیا؟ چھوٹی جی صورت ہے، مسلمانوں کو پتہ نہ ہوئے میرے خیال ہے سارے مسلمان ہونے دا کوئی فائدہ نہیں. مکے دے جڑے مشرک ہیں نا، جڑے اللہ دے علاوہ غیریں دی پوجا کرنے ہیں، لات دی، منات دی، عزا دی، بیت اللہ دے وچ بت رکھے ہوئے ہیں، انہیں کو خدا مننے ہیں. او آ گئے رل کے سارے آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آکھے نے اے دسا تواڈے رب دا خاندان کیڑا ہے؟ اساں جو تواڈے رب دی عبادت کروں، تواڈے اللہ دا کوئی خاندان، اساں جو لات منات عزا دی پوجا کرنے ہیں انہیں دے خاندانے کے بھی واقف ہیں. مشرک بے عقل ہوندے، اے تو تساں ہی سوال کے اندازہ لو. مشرک جاہل ہوندے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں مشرک اپنی عقل کو تلے رکھ کے چوکی بنا کے اتنے باہر دے، ای کو پتہ ہی کیا نہیں ہوتا کہ سجے کیا ہے تے کھبے کیا ہے. بے عقل ہوندے مشرک. قرآن آدھے مشرک دے بارے، مشرک کو آدھن جڑا اللہ کو چھوڑی ودا ہوئے تے غیر کو اللہ بنائی ودا ہوئے، وہ کو مشرک آدھن. متا توارے واسطے نواں لفظ ہوئے، جڑا اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو رب بنائی ودا ہوئے، وہ کو مشرک آدھن. تے اللہ آدھے اکثرہم لا یعقلون، اے اکثر تے پاگل ہونا، جاہل ہونا. اے جہالت نہیں جو رب دا خاندان رسو، اے بے وقوفی نہیں. انسب لنا ربک، سب کو ساڑے توڑے اپنے رب ساڑے نا، توڑے رب دا جڑا خاندان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انہاں دے سوال دا جواب دیتا، کیونکہ ہر جواب وحی دے ذریعے اندہ.
آپ نبی سہی اپنی طرفوں کوئی جواب نہ دینے ہیں، ہر کہیں دے اعتراض دا جواب جبریل وحی دے ذریعے چاہویا نبی سہی کو دسیا، آپ ولاؤ تے سمجھے نے ہیں انہیں کہ اللہ دے نبی تساں جو آدھے ہو ساڈا رب ہے، اللہ ہے کلہ ہے، ان دی عبادت کرو، اے سارے مشکل کشاں نہیں، اللہ کلہ مشکل کشاں ہے، تے تواڈے رب دا خاندان کیا ہے؟ انسب لنا ربک، نبی سے پریشان بھی کیا جواب دیجئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جواب ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اے میرے خاندان دے بارے پوچھ دن، میرے نسب دے بارے پوچھ دن۔ نسب دا معنی ہے انہیں دا سوال ہے کہ خدا دا پیو ماں کون ہے؟ نسب دا معنی ہے اے پوچھ دے ودن جو خدا دی برادری ذات پات کیڑی ہے، انہیں دا مطلب ہے اللہ دی اولاد کیڑی ہے، اللہ دا ٹبر کیڑا ہے، اللہ دا خاندان کیڑا ہے، اللہ دا نسب نامہ کیڑا ہے۔ انسب لنا ربک، اے میرے نبی نہ گڈا سدیو قل ہو واللہ احد، یہ سورت اخلاص ہے، انہیں کو دس دے ہو کل ایک ایک لفظ دا ترجمہ تو کو سمجھا دینا، تساں اللہ کرے آج دے جمعے سورت اخلاص سمجھ گنو، میری نجات واسطے کافی ہے۔ اے میرے نبی نے کو دس دے ہو کل فرما دے ہو واللہ احد، او اللہ کل ہے، او اللہ تے احد عربی زبان دا ایسا لفظ ہے جنہ معنی تیندے تنہا، جنہ معنی تیندے اکیلا، جنہ معنی ایک نہیں بندا، کیونکہ ایک دے بعد دو ہوندے، دو دے بعد تین ہوندے، اکیلے دے بعد دوسرا نہیں ہوندا۔ اتنا واحد نہیں ہے کیا گیا قل ہو واللہ واحد، تو آکھے نہ چلو اے واحد ہے تے تسنیہ کون ہے تے تریجھا کون ہے، ایک گل کہنا ہے۔ جواب کیا دیتا گیا کہ اللہ کل ہے، اللہ تنہا ہے۔ قولو کہہ دو آکھ دو ہو واللہ احد، تے احد کو آدن جندے بعد بھی کوئی نہ ہوئے تے جندے پہلے بھی کوئی نہ ہوئے، او اللہ ہے۔ آج اپنے اللہ کو تے سنجانو، کم از کم زندگی گزر گئی ہے، چٹے وال تھی گئن، سن جو لیو ہیں اللہ کون ہے؟ قولو ہو واللہ احد، اے میرے نبی اے میرے خاندان دے بارے سوال کرن، انہیں کو آخر ہو کہ اللہ کل ہے، اللہ کل ہے، اللہ دا کوئی ثانی نہیں، اللہ دا کوئی سانجھی نہیں، اللہ دا کوئی بھائیوال نہیں، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، اللہ دا کوئی پیو ماں نہیں، اللہ دا کوئی خاندان نہیں، اللہ کہیں دا محتاج نہیں۔ اے بڑی بڑی گال کرنن، بڑا کوڑ مرنن جڑے ویلے آدن اللہ دیاں اولادائن، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اے بڑا بہتان لیندن۔ اماں مریم دے بارے آدن کہ اماں مریم اللہ دی نعوذ باللہ بیوی ہے، یہودی آدن عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ اے میرا نبی نے کو دس دے ہو اللہ احد، اللہ ہے کہ اللہ کل ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ دی نہ اولاد ہے تے اللہ دا نہ پیو ماں ہے، کوئی ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی آدھیان عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت النصار المسیح ابن اللہ، عیسائی آدھیان کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ یا بات کئی آکھنا ان اللہ ثالث و ثلاثہ، ایک اللہ ہے، بیا مریم بھی خدا ہے تے عیسیٰ بھی خدا ہے۔ لوگ ہی آدھے ہیں اللہ آدھے میرے نبی انہیں کو ڈاس دے ہو، انہیں کو ڈاس دے ہو کہ میں کل ہاں، بیا کوئی کہہ نہیں، قرآن بے شمار جائیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے جنگ احد تھی آئی، اللہ دے پاک پیغمبر زخمی تھی گئن، آپ دے ڈند مبارک شہید تھی گئن، آپ دا سر مبارک زخمی تھی گئی، 70 صحابہ کرام جنگ احد شہید ہو گئن۔ میرے نبی کریم کافریں دے چنگولے پھنس گئن، آپ نے پہاڑی تے ڈیوٹی لائی آئی 70 صحابہ کرام دی، آپ نے فرمایا تسائیں درہ نہیں چھوڑنا، کچھ تھی ونجے درہ نہیں چھوڑنا۔ جڑے ویلے جنگ فتح تھی ون لگی آئی، صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا آئی، کہیں ہے کہ ساکو نبی کریم نہیں واسطے روکیا تاکہ جڑے ویلے تک جنگ تھی دی رہے ایسا روکے رہوں، جنگ مک گئی ہے، بیت المال تے مال غنیمت کٹھا تھی نہ بے،
پہاڑی چھوڑ کے جڑے ویلے جنگ چلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجا مسلمان کہنا تھین پچھو پہاڑی دے آ کے حملہ کیتے نے فتح شکست تبدیل تھی گئی ہے. صحابہ حضرت حمزہ شہید ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے نبی سائیں دے ڈند مبارک شہید ہوئے سر زخمی ٹوپی لوہے دی پاتی ودے کافر چڑھ گئے نہیں میں خطرہ ہاں نبی حتیٰ کہ شیطان نے خبر پھیلا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی گئے. مصعب بن عمیر شہید تھے انہیں دی شکل نبی پاک نال مل دی آئی انہیں خبر پھیلا دیتی صحابہ تتر بتر تھی گئے کو جہان جڑے نبی سہیں کو گھیرا دیتی ودے تے مکے دے مشرکیں دے تیریں دا دفاع کرنے ودے نبی سہیں ڈٹھے بے انہیں دے تیر مکانا لین تے انہیں دے تیریں دے نشانے خطا تھی نے پہن ہو سکتے میں انہوں دی ذات دے چاہ ونیا آپ نال علیہ کو آکھے جلدی کر تے صحابہ دی بھیڑی چو حضرت سعد کو تلاش کرا سعد کو تلاش کرا صحابی گئے دوڑ دا سعد کو آواز دیتی ہے سوہاں کہ جی وہ بھی کتھائی نشانے لا کے تیر ودے چلے دے فرمایا سعد تک وہ اللہ دے نبی یاد کی تھی پر حضرت سعد ہی میں دوڑ کے گئے جی آقا فرمایا ہی تھا میرے سامنے کھڑ تے نشانے مار تے تیر مار تے دفاع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے میں دعا کرے سا ساتھ تیرے نشانے بڑی مشہوری ہے تیرا نشانہ کرے ہی نہیں چکیا میں دعا کرے سا اللہ تیرے نشانے کو خطا نہ کرے سی ماری میں تیر تے حدیث پا کے چند حضرت ساتھ تیر مرے دے کھڑے ہم کوئی نشانہ کہنا پیا چکدا ارمے یا ساتھ مار تیر تے صحابہ دن اساں اپنے کنے نال سنے نبی سے ساتھ دا نشانہ دے دے کھڑے ہیں تے آپ فرمے دے کھڑے ہیں زخمی بھی تھے کھڑے ہیں زخمی بھی تھے کھڑے ہیں تے آپ فرمے دے کھڑے ہیں ساتھ میں محمد پاک دے پیو ماں تیرے تے قربان تھی میں دنیا ساری آدھی آئی اللہ دے نبی سادہ پیو ماں تیرے تے قربان ہوئے تے اے واحد صحابی اے عظمت والا جے کو اللہ دے پاک نبی کھڑے آدھے ہیں میرے پیو ماں تیرے تے قربان تھی میں حضرت سعدی میں تیر دا نشانہ ایستا ایستا صحابہ نبی سے کو پہاڑی تے چڑھا گئے نبی سے پہاڑی تے چڑھ گئے اللہ صاحب کو موقع دیتے پہاڑی دیکھن دا تو سہی دیکھو کہیں ویلے تے جڑے ویلے جنگ احد دا نقشہ ذہنے چوے نا والو احد دا نقشہ تے احد دی جا تے پہاڑی سمجھ جاندی ہے ساکو تے احد دی جنگ سمجھی اٹھائی آئی ہے پڑھن نال نہیں سمجھ آئی رکھایا گئے بے این جا تو نبی سے اتے چڑھے اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑی تے آپ دا سر زخمی آئی آپ ہی میں پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے نبی کریم فرمے دے بیٹھے ہیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم اے میرے صحابہ اللہ ان جی قوم کو کیویں کامیاب کرے سی جڑی قوم اپنے نبی کو زخمی کر دے وے رتو رات کر دے وے میرے نبی اپنی رات صاحب بیٹھے کرے ہیں سردار ابو سفیان یا مسلمان کہنا تھی آئی پہاڑی دے تلے اپنے لشکر دی قیادت کھڑا کریں گا صحابہ کرام پہاڑی دے اتے ہیں اللہ دے پاک نبی بھی اتے ہیں تھوڑی دیر دے بعد ابو سفیان نے اعلان کیتے اوے مسلمانوں تو آدھے بچ اللہ دا پاک نبی ہے یا کہنا ہے تے آواز دیو جے فوت تھی گئے تے او دسو امام کائنات نے فرمائے سارے چپ کیتی بیٹھے رہو لازمی نہیں جو اندی حقل دا جواب دی ویجے مرندہ راوے حقلاں تو ساں چپ کر کے بیٹھے رہو اللہ دے نبی جیسا جواب نہ دیتا ہو سکتے ہو سمجھے جو اللہ دے نبی فوت ہو گئے آپ نے فرمائے سمجھے پیا ہر گال دا جواب نہیں دینا ہوگا تھوڑی دیر دے بعد آکھے سی لگدا ہی میں جی میں نبی پاک دنیا تو ٹور گئے ہوں اے دسو تو دے وچ ابو بکر بھی ہے یا کہنا آپ نے فرمایا چپ کرو کوئی جواب نہ دو تھوڑی دیر بعد کھل کے آدھے انہا مطلب ہے وہ بھی کہیں نہیں تو آدھے ویچ حضرت عمر ہے یا کہنا حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میری واری آ گئی ہے جے اجازت ہوئے تو میں جواب دے وہاں آپ نے فرمایا عمر چپ کر بائے چپ جنگی اساں ہی تھائیں اتنے ٹھیک ہیں اے اعلان کرے نہ راوے سردار ابو سفیان نے رٹھے بھی عمر بھی جواب نہیں دیتا مطلب کوئی نہیں
نبی بھی کوئی نہیں، ابو بکر بھی کوئی نہیں، عمر بھی کوئی نہیں، ایویں اپنی تلوار اتے چاہتی ہے تے سارے کو آ کے جی نعرہ مارو آلہ حبل آلہ حبل، اے حبل بت دی جے ہوئے جائیں ساری مدد کی تیئے، سارے کو مار دیتے سے، ساکو جتوا دیتے سے، ساڑا سچا خدائی انہیں دا کوڑا خدائی، ساڑے وعدے سچے ان، ساڑا حبل چنگا، ساڑی مدد کی تیئے جنہیں کو کلہ چھوڑ دیتے سے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا سیر زخمیاں، آپ دے منہ وچوں بھی خون آئی، آپ پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں، جڑے ویلے حبل دی جے دا نعرہ لگے، نبی کریم نے سجے کھبے دیکھ کے فرمائے عمر کتھائی میں؟ جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں۔ فرمایا عمر میری گال آئی تے کوئی مسئلہ کہنا، ابو بکر دی گال آئی تے کوئی مسئلہ کہنا، تیری گال آئی تے کوئی مسئلہ کہنا، اے سارے اللہ دی توحید کو للکریں دا کھڑے، اگر آسا اپنے اللہ دا نعرہ نہ ماریا سارے جیون دا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹھی کھڑ ذرا اپنی گرجدار آواز احد پہاڑی تے چڑھ کے نعرہ مار، ایسا نعرہ مار جڑا قیامت دے دیوارے تک گونجے، انہیں کو دس جو توڑا حبل زندہ باد نہیں، سادہ اللہ زندہ باد ہے۔ توحید دیواری آوے تو چوپ جائز کہنی ہوں دی توحید، ہمیں سورہائی ہوئے سامنے، سردار ابو سفیان نبی سیدہ سورہا، اساں تے سوجھے نال کمپرومائز کیتی راندے ہیں، ایک چاولیں دی پلیٹ دی خاطر، اساں تے رشتہ داریں دے جھولی اچ بیٹھے راندے ہیں، کمپرومائز ہے میاں کیا کروں، ہن توحید تے نہیں سمجھ جاندی لیکن یار سارے پکے ہیں، انجھی یاری کو میں کیا کراں جیڑی یاری اللہ کو نہیں سجان دی، یار ہوئے جڑا اللہ دی توحید کو جان دے، یار ہوئے جڑا اللہ کو سجان دے، اجا تاکہ نہیں پتہ لگا تو کو 6 فٹ دا جسم کائیں دیتے، اجا تاکہ تو کو نہیں پتہ لگا 15 مہارے توڑی پاکستان ہے توڑے علاقے جو سورج دی دھوپ نہیں دکھتی، آخر اختیار کہہ دے ہاتھے چھے، اللہ دی توحید ہے ان صورت چھے، ایمیں نہیں جنت ملی، ایمیں نہیں اللہ محبت کرے نا۔ فرمایا چپ نہ کر، جواب دے۔ حضرت سیدنا عمر کھڑے تھی، کھڑے آکھن لگے اللہ اجل اللہ مولانا نعم مولانا نعم المولا، اللہ ساڈا بہترین مددگار ہے، اللہ زندہ باد۔ سارے کو پتہ لگ گیا عمر بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے تے نبی پاک بھی زندہ ہے۔ اللہ دی توحید، اللہ کل ہے، اللہ ایک کے، اللہ دا بھی کوئی سانجھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے نبی نے کو آکھ دے میرا کوئی خاندان نہیں، کشے کہنا ہے اونگلے بھی میں آمی تے کشے کہنا ہو سی اونگلے بھی میں ہو سا، ایویں یا کہنا کریں پڑھے وے اے جڑے اللہ دے نام قرآن پاک دے پہلے حصے تے لکھے کھڑے ہونا، اے نا لکھے کھڑے صفاتی نا ودھانوے نا، انہیں کو کریں پڑھو، انہیں دا ترجمہ پڑھو، یہ سارے اللہ دے صفاتی نا ہیں۔ پہلے اے اللہ نے بات سمجھائیے کہ هو الاول والآخر، اول بھی میں آمی تے آخر بھی میں ہو سکتا، میں میرے بھی میرا کوئی سانجھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت کو سمجھو کہ اللہ پاک ہے کہ اللہ دا بھی کوئی سانجھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بھی فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے میرے نبی دس دے ہو کہ تہاڈا خدا ہے کہ تہاڈا معبود ہے کہ جے کو سجدہ کریندے ہو ہے کہ، اگر آکھو تاں بھی روزی دیون والا اللہ ہے، بڑے خوش تھی نا، تو کو کپڑے دیون والا آدن جی جی بے شک اللہ ہی ہے، جلے آکھو نا بھی تہاڈا معبود بھی کلھا اللہ ہے، پیچھے متھے تے وٹا آوے نا، کہنا سی اون دی بھی تی عبادت جائز ہے، اون دے کوئی تے جھکن جائز ہے، اون نا ہر شے دا مالک جی میں اللہ ہے، ایویں سجدے دا مالک بھی میرا اللہ ہے، یاد رکھا ہے کہیں غیر دے کو نہیں جھکنا، اللہ کلھا ہے، کلھے اللہ کو مننا پوسی۔ یہ سورت اخلاص منوے دی پئی ہے، نماز دی ہر رکعت پڑھ دے ہو پتہ بھی ہوئے کہ آدھی کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے مختلف مقامات تے فرمائے قل هو اللہ احد، اے میرے نبی دس دیو کہ اللہ ہے کہ ذرا اگلے جملے تے غور کر، اللہ تعالیٰ فرمائے دے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کون ہوندے؟ جی میں تو ساتھ ہو نا سی اساں سی توارے نیاز مندوں، یہ لفظ بھی نہ کیا کرو، بندہ نیاز مند صرف اللہ دا ہے، نیاز مند ہوں صحیح، نیاز مند اساں اللہ دے ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز دا مطلب ہے جے کو کوئی پرواہ نہ ہوئے، ہر کہیں کو اپنی اولاد دی پرواہ ہوندی ہے، اولاد کو پیو ماں دی پرواہ ہوندی ہے، جلے ہوں دی اولاد ہی کہنی ہوں کو کیڑی شے دی پرواہ ہے، جلے ہوں دا پیو ماں ہی کہنی ہوں کو کیڑی شے دی پرواہ ہے، ہر کہیں کو اپنی بیوی دی پرواہ ہوندی ہے، جلے رب دی بیوی کہنی ہوں کو کیڑی شے دی پرواہ ہے، ہر کہیں کو اپنے رشتہ داریں تے خاندان دی پرواہ ہوندی ہے، جلے رب دے کوئی رشتہ دار تے خاندان نہیں، اللہ دے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہاں۔ حدیث پاک کے چندے میرے نبی نے کو دس دو پوری دنیا دی انسانیت نیک بن ونجے میں کو ذرہ ہی فائدہ نہیں وے دے سکتے، جے پوری دنیا دی انسانیت گناہگار بن ونجے میرا ذرہ ہی نقصان نہیں وے کر سکتا، میں بے نیاز ہاں۔ یا ایھا الناس، او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تساں سارے اللہ دے درد فقیر ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ یا ایھا الناس، تساں سارے لوگ شامل ہو، وڈے چھوٹے سارے میرے درد فقیر ہو، تساں سارے نیاز مند ہو میرے، میں بے نیاز ہوں۔ سفارش ہوں دے گو گھن ونی دیئے جڑا مجبور ہوئے، جیندہ کوئی کتھائیں مطلب سر جھکا تھی نہ ہوئے، اللہ دے میں بے نیاز ہاں، سمجھیں دے کیوں نہیں ہے، میں بے نیاز ہاں۔ وسیلے ہوں دے گلین ہے نا جیڑا نیاز مند ہوئے، میں اللہ الصمد ہاں، میں بے نیاز ہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وعدہ تک کوئی وسیلہ نہیں وے گول سکتے نا میرے سامنے، 950 سال تبلیغ کیتیاں نے میرے سامنے آپ ہاتھ چاہ کے پتر دی نجات دی دعا کیتیاں نے، میں نہیں بشکاتے نہیں بچایا ہوں دے پتر کو، ایک نے ودھ بیا کیڑا آسرات وسیلہ گلے سو، اے ذہن بڑھاؤ کہ میں اللہ بے نیاز ہوں۔ میرے سامنے وسیلہ آنو نماز دا، روزے دا، حج دا، عمرے دا، زکاة دا، توحید دا، سخاوت دا، نیکی دا، صلہ رحمی دا وسیلہ آنو۔ وسیلہ ضرور گولو لیکن اپنی چنگائی دا وسیلہ گولو، اپنے عمل دا وسیلہ گولو۔ میں رات دا ساری رات شراب پینا ہوں تو سویرے کہیں اللہ دے ولی دا نا گھن کے اللہ کو وسیلہ دے ماں، اللہ دے میں ہی ولی دا محتاج ہوں۔ میرے سامنے جو وسیلے پکڑائی انہا کیا مت آدھے ومیاں چھاتے ہو تک نہیں چڑھینا جے تک پوڑی نہ رکھی جے، اللہ دے فلا تضربوا للہ الامثال، حیا کرو اللہ دے بارے مثالہ نہ نیچا کرو، اللہ دے بارے مثالہ پوڑی تے چھاتے چا اللہ کو چھاتے چا بنائے سی، ولییں کو پوڑی چا بنائے سی، اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے بیبیاں دے بکریاں کو اجڑ کو پانی پلایا نے تے نال درخت دی ٹیک لگ کے بائے گئے ہیں تے دعا بیٹھے کرنے ہیں، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے پروردگار میں موسیٰ کلیم تیرا فقیر جیاں بندہ، عاجز جیاں بندہ، نیاز مند جیاں بندہ، میں کو روزی روٹی چاہی دے، اللہ دے سارے نبی میرے درد محتاج ہیں، لہذا تو سبھی سارے میرے درد محتاج ہو، چاہے دنیا کائنات سے جیڑا بھی ہے سارے میرے درد محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کلہ بے نیاز ہے، کو تو کہیں دا کوئی واسطہ نہیں سے دے سکتے، اللہ واسطہ ہی بھی فلاں حضرت دا، اللہ واسطہ ہی بھی اللہ دے میڈا حضرت نال کیا ہے بھائی، جی میں آدھے ہو نہیں میڈا ہوں دے نال کیا واسطہ، بھائی کو جو گلہ دے ہو نا سی فلانا توڑا بھیرا ہے جڑا اس ہاں کوئی میں آدھا پیا، میں فوراں آکسا بھی میڈا ہوں دے نال کیا واسطہ، اللہ دے میڈا تے ہوں دا جوڑ ہی نہیں بندا، جے وہ ولی ہاتھ اپنے نمازیں دی وجہ تو ہاں چنگا کیتے ستے چنگا پاتے سی، ہوں دا اپنا فائدہ تھا، میں کیڑا کوئی ہوں دا محتاج بن گیا، انہا مطلب ہے میں کمزور تھی گیا ہوں دے کے، او میرے کے نمازہ پڑھ کے ڈاٹھا تھی گئے،
یعنی تسا میرے سامنے پیش کر دیتے ہو کو انہا مطلب ہے میں سر جھکا دے ماں اندے اگو نہیں اللہ سمد میں اللہ بے نیاز ہاں نبی بھی میرے درد محتاج ہیں ولی بھی میرے درد محتاج ہیں سارے میرے درد محتاج ہیں اللہ سمد کریں ترجمہ ڈٹھے ہوئے کریں کوئی توفیق متا تھئی ہوئے بھامیں بریلویں دا ترجمہ دیکھو چاہ دیوبندیاں دا ترجمہ دیکھو چاہ چلو کہیں دا ترجمہ دیکھو اللہ سمد دا معنی تے پڑھو اللہ بے نیاز جلے سمجھ آسی نا گال تو آکوں بھئی اللہ بے نیاز ہے ول پیچھے سجے کبھے کئی ہیں جڑے دھاگے پڑھ کے بدھی ودے ہونا خاص کر نکے بال شو دے کہر وات ہیں آج کل وستی ہیں بارشاں تھیاں کہنی بخار ہیں کھانگے ہر بال کوئی نہ کوئی دھاگا بدھی ودے وہ کیاں مہداری وے آکے وہ فلانے حضرت دا دھاگا پڑیا ہوئے ایک ٹیکی بھی جت گاڑی دے تلے جتی بدین آج کل فارچونر دا دور ہے ڈبل ڈور ڈائلیں دا دور ہے بس جتی دا پولا تلے بعد کھڑایا کیوں آگے نظر نہ لگے وہ ایک گاڑی کنے زیادہ تے جناب ہونی قیمتی ہیں کوئی دو چار پولے اپنے گالے چی پا کے بیٹھے کرو تاکہ جناب کوئی نظر نہ لگے سارا اختیار میرے اللہ کے اللہ بے نیاز ہے یا نہیں اچھا پتہ ہے کیوں آج سارے حالات کیوں خراب ہیں اللہ دی قسم ہے سکو اللہ دی سنجان کہنے ہی واسطے میں آکھے بھئی تھوڑا جی اپنے بھراویں کو دساں وہ میاں اللہ کل ہی وے سجے کھبے آوازیں دیوان دی کوئی لوڑ کا نہیں اپنے مسائل دا حل اللہ کے لبھو اپنے پریشانیاں اللہ کے دسو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے یا نہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالیٰ فرمائیں دے تو سارے میرے درد فقیر ہو تے میں اللہ غنیاں آکھ رہے ہو میرے نبی اللہ ہے اللہ کل ہے اللہ تنہا ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اگلی آیت دمانا کیا ہے لم یلد ولم یولد لم یلد اللہ نے کوئی اولاد نہیں جڑی ولم یولد تے اللہ کو بھی کہیں نہیں جڑیا لم یلد سمجھ آگے لم یلد یلد اولاد لم یلد ان دی کوئی اولاد کہنی جلے ان دی اولاد کہنی وہ کتھو مجبور تھی سی کتھو ولم یولد نہ کو کہیں جیڑے جلے ان دا پیو ماں کہنی وہ کتھو مجبور تھی سی تساں کیوں ودے وہ گلیں دے سجے کھبے رستے او کیڑا کو مجبور ہے تو آدھے خاندانن تساں مجبور ہو بندہ مجبور ہے رب بھی مجبور ہے کیا اللہ تعالیٰ دے لم یلد ولم یولد اللہ دی کوئی اولاد نہیں تھے اللہ بھی کہیں دی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اللہ فرمائے دے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى اللہ فرمائے دے جڑے ویلے اے آدن اللہ پاک نے اپنی اولاد بڑھائی ہے اللہ دے بہو وڈی گال کی تھی کھڑن میرے بارے جڑے ویلے اے آدھے کھڑے ہونن اللہ دے آسمان کیوں نہیں پھٹ دا قرآن دی آیت پڑھی ہم سورہ مریم دی اللہ دے آسمان کیوں نہیں پھٹ دا زمین کیوں نہیں شک تھی دی یا تفکرنا منو وتنشق الارض وتخر الجبال حتى جڑے ویلے میرے بارے آدن کہ اللہ جڑا ہے فلانے دی نہیں مڑے دا اللہ فلانے دے سامنے بے بس تھی میں اللہ انہاں دی ٹلے نہ نہیں میرے بارے جڑے ویلے عقیدہ رکھ دیں اللہ دے پہاڑ کیوں نہیں ریزہ ریزہ تھی دے زمین کیوں نہیں پھٹ دی اے میرے نبی نے گناہ سدے ایو جڑا بندہ جملہ نہ ہلایا کرو اللہ دے پاک نبی دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمائے صاحب اللہ پاک فرمائے دے ابن آدم میں اللہ کو مندے کٹ دے کہیں کہیں ویلے میرا بندہ تھی کہ میں کوئی نہیں معاف کرنا توبہ توبہ اللہ اساں اللہ کو کدہ مندے کٹ جن اللہ دے میرے نبی نے کو آکھ اے آدھے نہیں جو فلانی اولاد اللہ دی ہے تے فلانا خاندان اللہ دا ہے تے او پہنچا ہویا ہے تے اون دی بابا اللہ سرو ٹلیں دا ہی نہیں اے فرمایا میں اللہ کو مندے کڈھن لی گال ہے گال ہی دیوان لی گال
یا کہیں کہ لے آتے بیٹھے انہوں نے زمانہ خراب ہے، زمانہ میاں آج کل پھٹ گئے، زمانہ دو چار مندے بھی کٹ چھوڑیے. فرمایا انہیں کو دسو جڑا زمانے کو برا آدن انت دہارو، زمانہ تو میں اللہ دی صفت ہے. انا اقلب اللیل والنہارا، دین کو رات اشتے رات کو دین چو میں اللہ تبدیل کرنا. اے زمانے کو کچھ نہیں آدھے پہ ہوندے، میں اللہ کو گھٹوا دھا دے پہ ہوندے. اے میں کو گھٹوا دا دن جڑے ویلے آدن اوندی مڑے دا نہیں، ساری سن دا نہیں، اے بہت بڑا مندہ ہے. اللہ دے میں کو بے بس چا بنائے ہوئے، میں قادر مطلق ذات ہاں، ساری کائنات دا کنٹرول میرے ہاتھے چھے، میں بے نیاز ہاں، میری مرضی میں جو کراں، میں کون نہ کھاں دنیا بنویں دیئے. تساں میرے بارے جملہ جالا ہے، اے جملہ بڑا. ولی ہے نا اپنی جاتے انہوں دا احترام ضرور ہے، لیکن خدا دی خدائی اجتے شریک نہیں تھی سکتے. کیا خیال ہے؟ ولی جڑے ہیں نا، نبی جڑے ہیں، پیغمبر جڑے ہیں، رسول جڑے ہیں، کئی ایسے موقع ہیں. میں اگر نبی پاک دے زمانے دے ایسے واقعات شروع کر دیں تو کو آپ سمجھ آوے سی. ہونے دشے نہیں اوہدے چ میرے نبی پاک دے ڈاندے شہید تھے یا نہیں؟ بولو. جب اے جڑی وڈی ہستی بھی زخمی ہے اتا تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہے؟ اللہ دے قل هو اللہ احد، اے میرے نبی آنکھ دے ہو اللہ کلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ترجمہ یاد کرنے بیٹھے ہو، اللہ بے نیاز ہے. ایہو کو جو نعرہ ہوئے نا بھی اللہ تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اندھی کوئی اولاد نہیں تے او بھی کہیں دی اولاد نہیں، او کہیں دا بیٹا نہیں تے اندھا کوئی پیوہا نہیں تے نہ ہی اندھا کوئی بیٹا ہے. اگو اللہ پاک نے فرمائے ولم یکن لہ کفوا احد، میں اللہ دے مقابلے چوی کوئی نہیں، میری طاقت رکھن والا بھی کوئی نہیں، میرے اختیار کو اپنے قابو چکرن والا بھی کوئی نہیں. جیڑے کام میں اللہ دین وہ کام کر کوئی نہیں سکتا، اوے میرا ہم پلہ کوئی نہیں، میرا مقابلہ رکھن دی طاقت کوئی نہیں رکھدا. ساری کائنات میں اللہ دی مخلوق ہے، میں سارے دا کلا خالق ہاں. ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی سانجھی کہیں نہیں. مت آخو میں کہیں دا بھائیوال ہوں یا میرا کوئی بھائیوال ہوئے. اللہ دے ٹھیک ہے تو میں سمجھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے تو ساں دے او بہن کو جھے او بہن کو جھے. قرآن جو چیلنج دے نا ارونی ماذا خلقو من الارض، اچھا اے دکھاؤ جے کو میرے مقابلے تساں خدا بنائی بدے ہو، اے دسواں بلا انہوں نے کدیں کشے کوئی شے بنائی ہے؟ اگر بنائی ہے تے والی میں کرو سادے سامنے گھن لاؤ، پتہ لگ ویسی جو ہے بناون دی بھی طاقت رکھ دین. وہ کشے بناون تے دور دی گال لئی یخلقو ذبابا، اللہ دے مکھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے، مکھی بناون تے دور دی گال. اللہ پاک دے اگر ایک کشے کھندے بیٹھے ہوئے وہی یسلبہ الذباب، اگر مکھی نہ دی مٹھی شے چاہ ونجے اے واپس آنن دی طاقت نہیں رکھ دے. بے مقام تے اللہ فرمائے دے ما یملکون من کتمیر، اللہ دے جڑی پینڈے والے پینڈ دے ویسی جڑی گکڑے گکڑ دے ہوتے جڑا چھلکا ہے یہ چھلکے ہٹاون دی بھی طاقت نہیں رکھ دے. میڈا کی میں مقابلہ کرے سن. ساری کائنات دا مختیار کل میں اللہ پاک ہاں، ساری کائنات دا غوث اعظم میں اللہ پاک ہاں، ساری کائنات دا داتا میں اللہ پاک ہاں، ساری کائنات دا دستگیر میں اللہ پاک ہاں، ساری کائنات کو دھیری تے پتر دے منالا میں اللہ پاک ہاں، ساری کائنات دے انتظام سنبھالنا میں اللہ پاک ہاں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. یہ ساری کائنات میں جلا سکتا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اللہ کل ہے یا نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ بولو اماں دے پیٹ چ 9 مہینے بچے کو کون پلیں دے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ سجا شکلاں کون بنے دے؟ سب چہرہ سونا جیاں کہیں عطا کیتے. یہ آسمان بغیر تھمبے دے کہیں بنائے؟ یہ زمین پانی تے کہیں بچھائی ہے؟ یہ زمین کو مضبوط کرن واسطے پہاڑیں کو میخاں کہیں بنائے؟ یہ تو کو اولاد کہیں دیتی ہے؟ یہ صحت تے ناز کریں دے ہو تو کو صحت کہیں دیتی ہے؟ یہ پیسے تے آکڑ کریں دے ہو یہ تو جیباں کہیں پور کیچن؟ یہ جڑے عقل تے دنائی دے ہوتے فخر تے غرور کریں دے ہو یہ عقل دماغ تو کو کہیں دیتے؟ یہ جڑے گھر دی چھت تے بہ کے میں اللہ پاک دے نافرمانی والے کام کریں دے ہو یہ چھتاں تو کو دے والا کون ہے؟ اللہ دے میں کلا ہاں پوری کائنات دا کنٹرول میرے ہاتھ ہے. اے پہلے ذہن وچ بنا قولو اللہ احد اللہ کل ہے اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ان دی کوئی اولاد نہیں ولم یولد نہ ہی او کہیں دی اولاد ہے ولم یکن لہ کفوا احد نہ ہی ان دا کوئی بھائیوال تے سانجھی تے کوئی ہم پلا نہ ہی ان دے کوئی جوڑ دا ہے. ساری مخلوق تے کائنات کمزور ہے کمزور ہے کمزور ہے. اللہ دے در دی فقیر ہے فقیر ہے. سارے اللہ دے در دے منگتے ہیں سارے رب دے در دے پنڑے ہیں. اللہ دے میں غنی ہاں میں بے پرواہ ہاں پوری کائنات دا روزی رساں بھی میں ہاں داتا بھی میں ہاں دستگیر بھی میں ہاں اولاداں دے والا لائی میں ہاں. آ میرے نال تعلق بنا میرے اگو جھوک سجدہ چا کر 100 قتلیں دے قاتل کو معاف کر دیتم تو تیری جھولی بھی بھر چھڑے سا. جے میں اللہ پاک چیڑی تے پرندے کو روزی دے سکتا تو اشرف المخلوقات ہے. میرے اگو آج جھوکتا صحیح. جے میں کتے کو پانی پلاون والی گناہگار عورت کو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا سکتا تو ہی میرے در تے آ کے چنگایاں شروع کر تے میں اللہ رحمت دے قلم پھیرن شروع کر دے سا. آ میرے در تے میں آ جڑا روزی دینا میں آ جڑا روٹی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے قیامت علنی بندے دے نام اعمال کو جلے فرشتے چیسن 92 رجسٹر اور تو پتہ ہے ایک رجسٹر ای نہ ہو سی جی میں آج دے رجسٹر ہیں نبی سی فرمائے جے تک آنکھ دی دید ویسی او تک رجسٹر ویسی 92 رجسٹر بندے دے گناہ میں کے بھری ہوئے. حدیث ہے صحیح حدیث 92 رجسٹر گناہ میں کے بھری ہوئے. فرمایا ترازو اچ رکھیا ویسی نیکی تو کوئی نہیں پی لبدی. اللہ فرمائے سی میں کرو بھلا ایک باری تلاشی کرو کوئی نیکی گولو. فرشتے تلاش کرن تلاش کرن دے بعد آدن اللہ سیاں 92 رجسٹریں ایک پرچی لبھی ہے جن دے اوتے لکھیا کھڑا لا الہ الا اللہ. گناہ شدہ کرباں دا شیطان چنگولے چ آوے نہ لیکن اللہ لگدا ہی میں ہی زندگی چ تیری توحید نال غداری نہیں کی تھی. زندگی چی کہیں کہیں غیر کو نہیں آکھیا ساجاں بابا تیرے اگو ہیں تو تیجاں بابا اوندے اگو ہیں یہ نہیں سی آکھیا لا الہ الا اللہ تے قائم ہو. اللہ دے چاہیے میں کرو وہ پرچی کھاؤ. اللہ دی قسم ہے بھائی جان وہ پرچی 92 رجسٹریں دے مقابلے ترازو فرشتے رکھ سن تے ترازو کو کھڑا کرے سن تے قائم کرے سن. حدیث پاک کے چندے 92 رجسٹریں والا پلڑا اتے چگیا کھڑا ہو سی جی میں کی جہیں دے کھ نہ ہوئے تے لا الہ الا اللہ والی پرچی والا پلڑا ایویں تلے ہو سی جی میں 14 طبق جہان دا وزن ہوئے. اللہ فرمائے سی معاف کر دیو اگرچہ گناہ گار ہا شیطان دے چنگلے پھسدا ہا بندہ جو تھی ہا غلطیاں کر کھڑدا ہا پر میری توحید نال غداری کہنا کیتی آسی کہیں ایسے ویسے کو مشکل کشا نہ منیدا ہا. اے اپنے ہنجو وکھیں دیاں غیرے دے کو کہنا وہندا ہا. اے اپنے ہاتھ میں اللہ دے علاوہ کہیں دے کو کہنا دیندا ہا. اے لوگیں دے پڑھے ہوئے دھاگے کہنا پیندا ہا. اے میری اگو ہی رہ گئے ایندے توحید ای لا الہ الا اللہ دی برکت نال میں دے 92 رجسٹر دے گناہ سارے معاف فرما. او بھائی جان توحید سمجھو او بھائی جان اللہ کو سمجھو. سادے واسے کشے نہیں سب شے اللہ دے واسے. بولو یار کہندے واسے
کدیں کوئی بندہ چاہدے کہ میرا پوتر فوت تھی ونجے، میری دھی فوت تھی ونجے، میرا ابا فوت تھی ونجے، میری اولاد منی بیٹھے ہونے ہیں نا، اللہ دے ولائی تک کو سمجھ نہیں آندی بھی اختیار کہندے ہتھے چے۔ بولو بھائی اے چھوٹی جی صورت ہے جے کو پڑھن نال 70,000 فرشتے جنازے شریک تھے، جے کو پڑھن نال اللہ نے جنت واجب کیتی ہے، جے کو پڑھن نال اللہ پاک نے محبت دا اعلان کیتے، تے جے کو پڑھن نال 10 سپاریاں دے پڑھن دا ثواب ملدے۔ پڑھیا کر، کثرت نال پڑھیا کر، اور ان دے معنی تے غور کیتا کر، تے سجے کھبے دیکھن دی لوڑ نہیں۔ انشاءاللہ ساڈا کار ساز کلھا اللہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بولو۔ یعقوب علیہ السلام اپنی شکایت کہندے گو لائی آئی، بولیندے نہیں وے۔ ایوب علیہ السلام کو شفا کہیں دیتی آئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھا وچوں بچا کے بھا کو گلزار کہیں بنایا ہا، سارے اختیار کہندے آتے چن۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی عظمت دے وچ قرآن نازل کر کے گواہی کہیں دیتی آئی، حضرت اما مریم دی گواہی عیسیٰ نبی دی زبان کھلوا کے کہیں دیتی آئی، اللہ دیتی آئی۔ سارے اختیار کہندے کہ پوری کائنات دنیا ساری کہندے ہتھے سے ہی واسطے بھائیو توحید ضروری ہے۔ توحید اللہ قرآن چاہے اگر بندے توحید دے کلہ نال یاری ہے میں کو کلہ سمجھ دے سارے گناہ معاف کر دے سن۔ جے میرے نال کر کے آیا نا شرک تے بھاویں ساری زندگی سجدے بھی کر کے آیا نہیں دے سجدے کر دے سن، کیونکہ میں اللہ شرک گوارا، بولو شریک گوارا۔ میری دکان دے نال میری دکان والی کوئی بندہ بیا دکان چلا دے وہ برداشت نہیں، میں کو وہ نہیں برداشت نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اساں سب کے خلاف بھی برداشت نہیں کرن دے۔ کیا خیال ہے؟ میری بیوی اگر کہیں بے نال سلام دعا رکھے تو میرے کنے وہ برداشت نہیں کرنا۔ میرا بیوہ بے کو اولاد بناوے پیار کرے میرے کے بعد وہ میرے کے برداشت نہیں کرنا۔ تیری فطرت ہے تو اپنا برداشت نہیں کرنا۔ یہ جو رب نے کی جو اپنے رب دے سانجھی ودے بنائے نہیں، تو اپنا پریوار برداشت نہ کرنا تے اللہ دے پریوار ودے بنائے نہیں۔ بولو ہو اللہ احد۔ سن گنو شاہ تردین والے ہو سکتے ہیں کی وفا کرے نہ کرے، میرے پیارے معزز جتنا بھی دور تو قریب تو میرے سجنا عزیز اقارب آئے بیٹھے ہو، یہ میرا میسج دے دعوت دے مرن تو پہلے یہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر دینوں کہ اللہ بولو بھائی اللہ بے نیاز بھی ہے۔ بولو ہو اللہ احد، اللہ کل ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ بھی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ بھی کہیں بھی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب